عنوان زیست کیا ہے اور متن کیا ہے؟ عنوان زیست کیا ہے اور متن کیا ہے؟ میری اوقات سخن اور میرا فن کیا ہے؟ ارے میں تو اس تن کی ہی تعریف کروں گا یارو، میں تو اس تن کی ہی تعریف کروں گا یارو، مجھ کو جس تن نے بتایا ہے کہ پنجتن کیا ہے، مجھ کو جس تن نے بتایا ہے کہ پنجتن کیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم رحمان نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت موجود ہے رہبر شریعت الحاج غلام حیدر ضیائی صاحب کی دربار پر، جہاں پر بہت سے سیاسی اور سماجی شخصیت کے علاوہ مذہبی شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ برصغیر پاک و ہند کی اگر بات کی جائے تو بہت سی مذہبی شخصیات کا نام ذہن میں آتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، مادو لال حسین، حضرت میرا حسین اور بے شمار مذہبی بزرگ حضرات جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا بڑا ہی مرکزی کردار ادا کیا۔ تو آج ناظرین، غلام حیدر صاحب کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار ملک صاحب، جن سے ہم بات کریں گے بزرگان دین کی روحانیت کے حوالے سے، اور آج محفل سما ہے اس کے حوالے سے آیا وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو میں محترم جناب ملک صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ بابا جی کا نام حاجی غلام حیدرقادری ضیائی دامتکم برکاتہم عالیہ ہے، اور یہ ماشاءاللہ ان کا 5واں عرس پاک ہے، 5واں۔ ان کو ہم سے پردہ کیے 5 سال ہو گئے، اور ان کا یہ 5واں سالانہ عرس پاک ہے، جس میں کل جیسے آپ نے دیکھا کہ ملک پاکستان کے مشہور ثنا خان قاری شاہد صاحب اور ریحان روفی صاحب، اس کے بعد ناصر علی سجن صاحب، ظہیر بلالی صاحب، شہزاد مدنی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ امجد علی بلالی صاحب نے شرکت کی، اور بھی نعت خان تھے۔ اللہ پاک نے اپنے بزرگوں کو یہ طاقت اور یہ خاصیت بخشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرتے، اور ان کو ان کی سوچ کے مطابق عطا فرماتے ہیں اللہ کے خزانوں میں سے۔ میں اس حوالے سے بس یہ کہوں گا کہ یہ وہ ولی کامل ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں دین کی باقاعدہ تعلیم دی بالکل، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب، احترام، محبت اگر ہمیں سکھائی ہے تو فقط ان اللہ کے ولیوں نے سکھائی ہے۔ یہ ہمارے پیر و مرشد قبلہ الحاج غلام حیدرقادری ضیائی الرضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بھی ہم ہیں آج، جو بھی ہمارا مقام ہے، یہ جو بھی معاملات ہیں، فقط بابا جی سرکار کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کی خاص نگاہ کی وجہ سے ہے۔ آج ہمیں اگر محفلوں کا، محفل سماع کا، اس چیز کا اگر لگاؤ ہے، اور آج مجھے پتا چلا کہ میرے بابا نے ان غریبوں کی بستی میں ڈیرا کیوں لگایا، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے غریبوں سے پیار کیا۔ وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے بابا جی آج بھی نبھا رہے ہیں، کیونکہ میرے اور سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی غریبوں میں رہے، غریبوں میں بیٹھے، غریبوں میں اٹھے، اور غریبوں کی ساری زندگی دستگیری فرماتے رہے۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ تو یہی پیغام ہے اللہ پاک آپ کے سب لوگوں کے، یہاں آنے والوں کے، اور یہ اتنا فیض ہے۔ میں آج اپنے دل کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں قبروں والا ہوں اور قبروں کو ماننے والا ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت سارے مزارات کی زیارت کی ہے، فیض بھی لیا ہے۔ میں شروع دن سے بٹ صاحب یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی جلدی کوئی قبر آباد ہوتے نہیں دیتا زندگی میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور میرے دوست صاحب جو سن رہے ہیں مرید ہیں حاجی صاحب کے، وہ بھی یہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی کوئی قبر کو اتنی جلدی آباد ہوتے نہیں دیکھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دن دگنے رات چوگنے، وہ ترقی والی بات ہے، اور ان کا فیض بڑھ رہا ہے۔ فیض اس کے لیے جس کا یقین کامل ہے، اور جس کا پیر کامل کے چکر میں وہ جو چکر چھوڑے، اپنا یقین کامل کرے، پیر کا فیض مل ہی جائے گا۔ ایک عالی شان بزرگ ہیں جہانگیر بادشاہ کے، وہ انہیں مانتا تھا حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیر شباز اور مرشد صادق سچے یقین والا اپنے مرشد کے پروں کے ساتھ ایسا چپٹ جائے جیسے چونٹی چپٹتی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نوجوان نسل کو پاکی طہارت کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے، پیر رہبر، پیر طریقت، اور انہی کے راستوں پہ چلا جائے، یہی نوجوان نسل کی کامیابی ہے۔ اور نوجوان نسل کو اپنے روشن مستقبل کے لیے ایسے دینی مذہبی لوگوں سے لگاؤ رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔